أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر الحمدللہ سے صورت ہونے والی چوتھی صورت، 5 رکوع پر مشتمل، 45 آیات 45 آیات پر آج تلاوت مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ سود یہ کون سا ہے؟ سود اردو والا نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے۔ الوان کسے بولتے ہیں؟ جمع، لون ایک، رنگ، الوان جمع، لون رنگ، کلر، ٹھیک ہے جی۔ اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں، اور کالے سیاہ بھی ہیں۔ کالا چٹا پہاڑ، اٹک والا ہے کہ نہیں؟ کالی ڈلی گراں، ٹھیک ہے جی، اس گاؤں کا نام جہاں کالا چٹا پہاڑ ہے، کالی ڈلی بھی ہے، کلی ڈلی یا کڈلی پنجابی والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ یہاں کیٹو بھی شامل ہے۔ پاکستان کا ہے کیٹو، بری میں ہے، جہاں پہ بھی سب سے بڑا، ہاں ادھر کے طرف، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ یہ تو جاتے رہتے ہیں۔ کو کیٹو پاکستان کا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ پتہ نہیں کیا ہے، پوری دنیا کا نہیں، وہ دنیا کا مطلب بڑا ہے نا، سب سے تھوڑا سا رٹا مارا ہوا ہم نے، یعنی سارے شامل ہو گئے اس میں، چٹے، کالے، نیلے، میلے، شیلے، ٹھیک ہے جی، ہر قسم کے پہاڑ اور جبال شامل ہیں۔ اور انسان اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں، یہ وہ جانور اور چوپائے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دواب اور انعام، بات سمجھو کرو، دواب استعمال ہوا ہے اس کے لیے، جانوروں کے لیے، اور انعام چوپائے میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیری گاندھ یا چٹی گاندھ، یہ
کیڑا دان داندائی کالے رنگ نہ، ٹھیک ہے جی، رنگ برنگے ہوتے ہیں نا، بکریاں کوئی کیسی ہوتی ہے، دمبے، گائیں، بیل، بکری اور انسانوں مختلف رنگ۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ کائنات کی ان عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ کر اور ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی توحید پر استدلال کر کے انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم اور اس کی سمجھ ہے، اور جو لوگ اس سمجھ سے محروم ہیں وہ کائنات کے ان عجوبوں کی تہ تک پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید اور اس کی عظمت تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تو فائدہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیا ڈرامہ؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ لِيُوَفِّيَ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا ہے، قدردان ہے۔ تو شہید کریانا یار۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے وہی آئی ہے، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی طرف توفیق سے نیکیوں میں بڑے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے مراد مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 9 نمبر پہ جو فرمایا گیا ان میں سے کچھ وہ ہیں، یعنی پہلے کون سے ہیں وہ تو اور ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن براہ راست تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن پھر اس کا وارث ان مسلمانوں کو بنایا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ تھے جو ایمان تو لے آئے لیکن اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل نہیں کیا ہے، ایسے ہی پھرتے رہے، نماز شاید نہیں پڑھی، بس مسلمان نام کے، جمعہ بھی کبھی پڑھا نہیں پڑھا، چنانچہ اپنے بعض فرائض چھوڑ دیے اور گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیا۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں جنت میں فوری داخلہ نصیب ہوتا، لیکن انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا، جس کے نتیجے میں قانون کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے شخص کو پہلے اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ دوسری قسم جس کو درمیانے درجے کا کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو فرائض و واجبات پر تو عمل کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، لیکن نفلی عبادتیں اور مستحب کاموں پر عمل نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرنے کے بجائے نفلی عبادتوں اور مستحب کاموں میں بھی پورا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تینوں قسمیں مسلمانوں ہی کی بیان کی ہوئی ہیں، اور آخر کار مغفرت کے بعد جنت میں انشاءاللہ تینوں قسمیں داخل ہوں گی۔ کچھ آئے تھے نا لوگ یہاں اعتراض کر رہے تھے، آپ لوگوں نے سنتے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، یاد ہے کچھ بات؟ موٹا سا ایک لڑکا تھا، وہ یاد ہے نا، وہ چٹو، اپنی طرف سے بنا لیے ہیں فرائض و واجب۔ یہ تو دیکھو ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں تینوں قسم کے لوگوں کا، تو بہتر کون سے لوگ ہوں گے؟ جو زیادہ نوافل پڑھیں گے، زیادہ عبادات پڑھیں گے، نفلوں کے اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے، اس کے علاوہ بھی تہجد پڑھیں گے، اشراق چاش پڑھیں گے، وہ صحیح نہیں ہوں گے؟ یا وہ جو کہیں گے بس 2 سنتے پڑھی نہ پڑھی، فرض پڑھے اور بھاگنے والی کی، یہ کیا بات ہوئی؟ اور فرض بھی 4 منٹ میں 2 منٹ میں پڑھے اور بھاگ۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔
ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا۔ ریشم اور سونا مردوں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے، دنیا میں حرام ہے، تو اس لیے تھوڑی سی دنیا میں قربانی کریں گے تو کیا ہوگا، آخرت میں پھر ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ دنیا میں میری بات مانی بندو، آج تمہیں بادشاہوں کی طرح کنگن پہنائے جائیں گے، جس طرح بادشاہوں کو کنگن پہنائے جاتے ہیں، بادشاہوں کا رواج ہے، جیسے قیصر و کسریٰ وغیرہ۔ کنگنوں کی مثال ان کو سامنے صحابہ کرام کو بھی خوش کرنے کے لیے بھی جی، اور ریشم بھی مرد کے لیے حرام ہے، وہاں پہ اجازت ہوگی۔ دنیا میں ریشم عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن مہنگے مہنگے ریشم پہن کر اور مہنگے وہ کر کے تو اٹھ جا رہا ہے ادھر کر، صحیح خاموش۔ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، جس میں نہ ہمیں کبھی کوئی کلفت چھو کر گزرے گی، تکلیف وغیرہ، اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ تھک سو جو مرضی کرو، نسنے رہو، کھیلنے رہو، ہاکی کھیلو، کرکٹ کھیلو، تھکنا نہیں ہے، ادھر تھک جاؤ گے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اور وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے، تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، تو تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، ذق انک انت العزیز، کیونکہ کوئی نہیں ہے وہ ایسے ظالموں کا مددگار بنے جو ایسے ظالموں کا مدد کرو۔ انسان کو اوسطاً جتنی عمر دی جاتی ہے وہ اتنی طویل ہے، اور اس میں انسان اتنے مختلف مراحل سے گزرتا ہے کہ اگر وہ واقعی حق تک پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے والے بھی اسی عمر کے دوران آتے رہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، دعوت تبلیغ۔ خبردار کرنے والے سے مراد انبیاء کرام اس امت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے انسان کو آخرت کے عذاب سے آگاہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور ہر دور میں علماء بھی یہ فرائض اور فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تبلیغ والے بھی، تمام شعبوں میں کوئی نہ کوئی اہل کار اللہ والے بھی تمام شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، شامل ہیں۔ اور بعض مفسرین نے خبردار کرنے والے کی تفسیر یہ کی ہے کہ انسانی عمر کے مختلف مرحلوں پر جو چیزیں موت کی یاد دلاتی ہیں، یہاں خبردار کرنے والے سے مراد وہ ہیں۔ چنانچہ بڑھاپے کے مقدمے کے طور پر انسان کے بال کیا ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، تو وہ بھی خبردار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتا بس کر، باز کرنا، سفید بال ہو گئے، گناہوں سے باز آ جا بھائی، نمازیں شروع کر، داڑھی رکھ لے، کچھ تو شرم حیا کرو۔ یہ بھی ایک بلاوا ہوتا ہے، ایک خبرداری کرنے والا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انڈیکیٹر۔ سفید بال بھی اشارہ کرنے والے ہیں، مشارن، اس میں اشارہ۔ جب کسی کے یہاں اس کا پوتا پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈرانے والا ہے کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ نیز انسان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ سب بھی موت کی یاد دلا کر انسان کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ آخرت کی بہتری کا کوئی سامان کر لے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اب بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا،
وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کو پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ انڈیا کس نے پیدا کیا؟ پاکستان؟ تو پھر گاؤں ماتا شاتا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو میرے پیچھے نہ لگ مجھے ہوں ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں۔ کیڑی کتاب ہے انہوں نے بھائی؟ کتاب کا نام پتہ نا اسا کیا ہے؟ کسی دعوے کو ثابت کرنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انسان عقل کی کسی دلیل سے اسے ثابت کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس کسی واجب التعمیل ذات کی طرف سے کوئی حکم ملا ہو۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ من گھڑت خدا مان رکھے ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے گھڑے ہوئے خداؤں نے زمین یا آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے، یا ان کی تخلیق میں کسی بھی طرح کا کوئی حصہ لیا ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دی ہو کہ فلاں فلاں دیوتاؤں کو خدا مان کر ان کی عبادت کیا کرو، یا فلاں فلاں نے کچھ بنایا ہو۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، ہلے نہیں وغیرہ، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ زلزلہ آتا ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ فوراً اللہ ہی تو روکتے ہیں نا، وہی لاتا ہے، وہی روک جو انہیں تھام سکے۔ یقین اللہ بڑا بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور انہوں نے پہلے اللہ کی بڑے زوروں میں قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کفار قریش نے غالباً یہودیوں اور عیسائیوں سے بحث کرتے ہوئے بڑی جوشیلی قسمیں کھائی تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو ہم اور ساری امتوں سے زیادہ اس کی ہدایت پر عمل کریں گے، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بات ماننے سے مکر گئے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، سیئ لفظ غور سے سنیے، وقف کریں گے سیئ، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فهل ينظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تحویلا۔ اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، غرور وغیرہ تھا، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری چالیں چلنی شروع کر دیں، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں خود اپنے چلنے والوں ہی کو گھیر میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ بدنیتی سے کسی کے خلاف جو ناحق تدبیریں کی جاتی ہیں اکثر تو دنیا ہی میں وہ الٹی پڑ جاتی ہے، اور ان کا نقصان خود تدبیر کرنے والے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چالی چلی تھیں وہ آخرکار انہی کے خلاف پڑیں، اور اگر کبھی دنیا میں نقصان اٹھانا پڑے تو ان بری تدبیروں کا عذاب آخرت میں تو ہوتا ہی ہے جو دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا، اعتبار کرنا سفر، جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جب کہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں
یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک۔ یہ یادیں آپ لوگوں کو یاد آئیں گی، بڑے ہو گئے نا تو کوئی نہ کوئی بات ترجمہ سنیں گے، اگر وہ یوٹیوب والوں نے چھوڑا تو آپ سن کے اپنی یادیں اور ہمیں یاد کریں گے، دعا بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ باقی آپ کی مرضی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صورت فاتر مکمل ہوئی۔ سورہ یاسین انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک حصے میں ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔